لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ کمرے کے اندر الماری میں قرآن پاک رکھا ہو، اس کمرے میں کوئی حیض والی عورت یا بڑی ناپاکی والے مرد کوئی بھی ضرورت کے تحت اس کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں، یا اس روم میں کوئی موبائل میں گیم، سیریل یا کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ کمرے کے اندر الماری میں قرآن پاک رکھا ہے، اس روم میں حیض والی عورت یا کوئی بڑی ناپاکی مطلب ایسی ناپاکی جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ایسا آدمی جا سکتا ہے یا نہیں، یا جس روم میں قرآن پاک رکھا ہے اس روم میں کوئی موبائل میں گیم کھیلے یا کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھے، سیریل دیکھے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حیض والی عورت کی طرف پہلے آتے ہیں۔ اسلام میں حیض والی عورت کو دوران حیض اس کو ناپاک کہا ہے کہ وہ ناپاکی کے حالت میں ہیں، ان دنوں ان پر نماز ضروری نہیں ہے، دیگر معاملات ہیں، لیکن اسلام نے جتنا ان کو کہا اور لوگوں نے دوسروں کی صحبت اور اثر کی وجہ سے بہت ساری باتیں یہاں پر داخل کر لی ہیں۔ حیض والی عورت کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں، انہی غلط فہمی میں ایک یہ غلط فہمی بھی ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ روم میں الماری میں تو کیا، اگر باہر بھی قرآن پاک رکھا رہتا کمرے میں کہیں پر تو اس روم میں حیض والی عورت بلا شبہ جا سکتی ہے، یہاں تک کہ جس الماری میں قرآن پاک رکھا ہے اس الماری کو وہ چھو بھی سکتی ہے۔ اس الماری میں ایک خانے میں قرآن پاک رکھا ہے، دوسرے کھانے میں، دوسرے اس کے کیمپس میں اگر کوئی کپڑے وغیرہ نکالنا چاہیں تو نکال بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض والی عورت کے لیے لوگوں نے بہت بندشیں بنا کر کے رکھا ہے۔ کئی جگہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حیض والی عورت ہے تو فاتحہ کا کھانا نہیں بنائے گی، فاتحہ کا کھانا پاک عورت ہی بنائے گی، ایسی غلط فہمی لوگ پال کے رکھے ہیں۔ بعض گھروں میں تو یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ حیض کے دنوں میں کھانا ہی نہیں بنواتے ان سے، کہ ناپاکی کے دن میں کھانا ہی نہیں بنا رہی، ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ جہالت والے رسم ہیں، یہ جہالت والی باتیں ہیں، ان باتوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں۔ اسلام نے حیض والی عورت کے لیے یہ سارے حکم نہیں دیے ہیں، وہ اس روم میں جا بھی سکتی ہیں جس میں قرآن پاک رکھا ہے، اور فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہے، گھر والوں کے ساتھ مل جل کر ساتھ میں کھانا بھی کھا سکتی ہے۔ اس میں شریعت نے ان کو بالکل کوئی مناہی، کوئی روک ٹوک نہیں رکھا ہے۔ یہی مسئلہ بڑی ناپاکی والے مرد کا بھی ہے کہ جس پر غسل فرض ہے وہ اس کمرے میں بلا شبہ داخل ہو سکتا ہے۔ اب آخری بات یہ کہ جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہے اس کمرے میں کوئی موبائل میں ویڈیو دیکھے، موبائل میں گیم کھیلے، یہ سیریل دیکھے، یہ کیسا ہے؟ تو اس کو واقعی میں بے ادبی کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اللہ کا قرآن رکھا ہے، آپ اس کمرے میں گیم کھیل رہے ہیں، اس کمرے میں آپ سیریل دیکھ رہے ہیں، بے حیائی والے گانے وغیرہ، فلمیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی ادب کے خلاف ہے۔ ایسے تو یہ سب چیزیں دوسرے کمرے میں بھی منع ہے، اس کمرے میں بھی منع ہے، لیکن اس کمرے میں اور زیادہ منع کہلائے گا کہ اس کمرے میں اللہ کا قرآن رکھا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کا احترام یہ ہے کہ کم سے کم اس کمرے میں تو نافرمانی نہ کی جائے اللہ کی، اس کمرے میں تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے جس کو شریعت منع کرتی ہے۔ لہٰذا جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہے اس کمرے میں موبائل اگر چلانا ہے تو ضرورت کے تحت چلائیں، فلمیں وغیرہ نہ دیکھیں، گانے نہ دیکھیں، گیم نہ کھیلیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔